من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ مومنین کرام اور شہدائے کرام اور بڑا سلجھا ہوا اور بڑا پیارا مجمع میری مجلس شروع ہو چکی ہے توجہ خود میرے ہے ہمارا مذہب آل محمد کا مذہب ہے بڑا پاکیزہ مذہب ہے ہمارا مذہب عقل کا مذہب ہے ہمارا مذہب علم کا مذہب ہے ہمارا مذہب لاجک کا مذہب ہے ہمارا مذہب دعوت فکر کا مذہب ہے پورے محرم کا وزنی ترین جملہ کہنے لگا یعنی آپ اس کا وزن فیل کریں کہ کتنا وزنی جملہ ہے کہ ہمارے علاوہ پوری کائنات میں کوئی دعوت فکر دے ہی نہیں سکتا بہت بھاری جملہ ہے اور دیتا بھی کوئی نہیں ہے پروفیسر صاحب سننے نہیں یہ بڑا بھاری جملہ ہے کہ ہمارے علاوہ بڑی کائنات میں کوئی دعوت فکر دے ہی نہیں سکتا دیتا بھی کوئی نہیں ہے میں اس کی دو دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی دلیل یہ ہے پڑھا لکھا مجمع ہے بہت پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے حضرات ہیں بات کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ دعوت فکر ہمیشہ دی جاتی ہے حقیقت کی طرف حق کی طرف جہاں حق اور حقیقت نہ ہو وہ دعوت فکر کیا یہ وجہ ہے کہ ہمارے علاوہ یہ کوئی غلطی بھی نہیں کرتا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خلا کے عالم اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا خلقت الاشیاء لاجل میرے حبیب میں نے ہر شے تیرے لیے بنائی وخلقتک لاجلی اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہر شے
میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھ کو اپنے لیے بنایا. اور حقیقت محمدیہ آپ سے بڑھ کر کون جانے گا. علم فلسفہ اور کلام میں ایک ٹرم ہے واحد الاصل. اصل الف صاد لام واحد الاصل. میں ایسے سادہ جملے میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ فوراً آپ کے ذہن میں اتر جائے. ماشاءاللہ. واحد الاصل کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سمٹا رہے تو ایک محمد ہے, پھیل جائے تو اس کے 14 بن جاتے ہیں. ہمارے پاس حقیقت محمدیہ ہے, یہ حق کے ساتھ آئے, یہ حق کے ساتھ ہے. واہ 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 یہ خود حق ہے, یہ حق کا مرکز ہے, یہ حق کا محور ہے. بڑا جملہ صرف کرنے لگا ہوں, سمجھدار مجمع ہے پہنچ جائے گا. اگر یہ کھڑے ہوں ان کا کھڑا ہونا حق ہے, اگر یہ بیٹھ جائیں ان کا بیٹھنا حق ہے. جو کہتے ہیں ان کا کہنا حق ہے, خاموش ہو جائیں ان کا خاموش ہونا حق ہے. کسی کو محفل میں بلا لیں ان کا بلانا حق ہے, کسی کو اٹھا دیں. بہت دور پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو, میرے ساتھ رہیں ماشاءاللہ. یہ خود حق ہے, بلکہ حق ان کے پیچھے چلتا ہے. جو ان کے دروازے پر آیا حق کے دروازے پر آیا, جس نے ان کو پہچانا اس نے حق کو پہچانا, جس نے ان کی اطاعت کی اس نے حق کی اطاعت, جس نے ان کو پکارا اس نے حق کو پکارا, جس نے ان سے مانگا اس نے حق سے مانگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جس نے ان سے مانگا اس نے حق سے مانگا, جس نے ان کو پکارا اس نے حق کو پکارا. اگلے 2 جملے بھی کہہ دوں کہ جو ان سے ٹکرایا حق سے ٹکرایا, اور جو ان سے بھاگا وہ حق سے بھاگا. اب اس پر میں سٹیمپ لگانے لگا. تو میں نے کہا ہے ایک دلیل پہلے اور ایک دلیل کے اوپر. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں لولا نحنو, اس مولا ذہن میں ہے نا, لولا نحنو ما عرف اللہ, لولا نحنو ما عبد اللہ. اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی, ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی. ایک دلیل یہ ہے دعوت فکر دینے کی. بسم اللہ. دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو عقل ہے نا میرے قبلہ, یہ حجت باطنی ہے. 2 قسم کی حجتیں ہیں. حجت کہتے ہیں دلیل کو. 2 حجتیں ہیں, ایک ظاہری ایک باطنی. عقل جو ہے یہ باطنی حجت ہے, اسے رسول حق کہا گیا ہے. اس عقل کو انسان کے اندر یہ رسول حق ہے. مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گا. ماشاءاللہ. جو انسان کے اندر حجت ہے اس کا نام ہے عقل, اور جو ظاہری حجتیں ہیں اس کا نام ہے نبی اور امام. وہ ظاہری حجتیں ہیں, یہ باطنی حجت ہے. دلیل تو اس کی باطنی حجت ہے, ہر شخص میں ہے تو یہ حجت ہے. اچھا میں ممبر پر بیٹھا ہوں, میرے سر پر امامہ ہے, آپ میرے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, مہمان سمجھ کر, سید سمجھ کر. اگر میں سر پہ قرآن رکھ کے سارے مجمع سے کہوں کہ باہر صبح کے 10 بجے ہیں, مانو گے؟ میں نے قرآن سر پہ رکھا ہوا, مانو گے؟ آپ پیش آئے, اگر کوئی تلوار پہ رکھ دیں
خوف کی وجہ سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ کی عقل نہیں مانے گی، چونکہ عقل غلط چیز تسلیم کر ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ عقل جو ہے غلط چیز تسلیم کر ہی نہیں سکتی۔ مثالیں اس کی بہت زیادہ ہیں، پر آپ سمجھ گئے، مجھے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل جو ہے وہ غلط چیز ایکسیپٹ نہیں کرتی، چاہے کسی کی بھی ہو۔ واہ العلم، سبحان۔ علم جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ عقل کے لیے چراغ ہے۔ واہ علم عقل کے لیے چراغ ہے۔ ظاہر ہے کہ علم ہونا چاہیے تو اس سے عقل بڑھتی ہے، لیکن عقل جو فیصلہ کرتی ہے بالکل صحیح کرتی ہے۔ وہ کوئی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں اس کی، جیسے میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے کہ میں کہوں صبح کے 10 ہے تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں مانے گا۔ عقل جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرتی ہے۔ دوسرے لوگ اس عقل کو کیوں نہیں دعوت دیتے؟ عقل کو دعوت دینا معمولی کام نہیں ہے۔ بے شک عقل حجت باطنی ہے، اگر آپ اسے دعوت دیتے ہیں بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت تک پہنچتی ہے۔ یہ وجہ ہے، حقیقت نہیں ہے تو دعوت کس دیتی تھی۔ اور یہ دو لفظ جو ہے نا اس ممبر کے خاص ہیں، ایک لفظ معرفت، ادھر ہی سے آپ سمجھتے ہیں، بے شک۔ ایک دعوت فکر۔ اور فکر کے بارے میں آپ کو گزارش کروں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ ہر بات جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ فکر کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، دو حدیثیں پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فکر الساعت افضل من عبادت سنہ۔ ایک گھنٹے کی فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوچو گے نا سبحان نتیجے آئیں گے۔ یہ جو سارے پرابلم نہیں ہے سبحان اللہ۔ موسیٰ بھائی، جتنے پرابلم ہیں سوسائٹیز کے اندر، یہ سارے اس وجہ سے ہیں کہ لوگ فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک گھنٹے کی فکر جو ہے 60 منٹ کی ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ تو ایک حدیث ہے نا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ 70 ایئر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ایک بزرگ تھا، 70 سال وہ عبادت کرتا رہا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، صرف عبادت کرتا تھا۔ 70 سال گزر گئے تو اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ یقین تھا اس کو کہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، میں نے صرف عبادت کی ہے تو میری دعا تو قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے دوسری مرتبہ، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھائے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس نے فکر کیا، 70 سال کے بعد اب فکر کیا، 1 منٹ فکر کیا اور فکر کر کے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ جو عبادت میں کرتا رہا ہوں اس میں کوئی نقص ہے۔ اس میں کوئی نقص ہے۔ بس اس کا یہ فکر کرنا تھا اور دماغ سے یہ جملہ گزارنا تھا کہ جو میں آج تک عبادت کرتا رہا ہوں اس میں کوئی نقص ہے۔ اسے ہاتھ سے آواز آئی، عاطف عربی میں ٹیلی فون کو کہتے ہیں، آواز سے اسے نا آواز آئی کہ اے بندے، یہ 1 منٹ کی فکر جو تو نے سوچا ہے کہ میری عبادت میں کوئی نقص ہے، یہ تیری 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان 70 ایئر کی عبادت سے بہتر ہے 1 منٹ۔ سبحان۔ یہ تو آپ کی عقل کی دلیل مان رہی ہے نا۔ یہ مسئلہ ہے کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں بہت بڑی، آپ کو یہ میں فوڈ آف تھاٹ دے رہا ہوں، ماشاءاللہ بے شک۔
جو بھی کام کرتے ہیں دنیاوی ہو یا دینی ہو پہلے فکر کر سوچیے اس کو کریکٹ کر کے پھر چلے تو کامیاب ہو. سبحان اللہ. میں بتاؤں نا کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں میرا پیشی جو یہ ہے 60 70 برس کے بندے ابھی تک وضو ٹھیک نہیں کر سکتے پوچھتے بھی نہیں کریکٹ بھی نہیں کرتے جو لین میں آئے بس اسی طرح نہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ جس سے آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. بھائی کریں پہلے کریکٹ کریں اس کے بعد عمل کریں اس کا اثر بھی ہوگا اس کا ثواب بھی ہوگا. جو چیز بھی آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا کرے فوراً اس کو کلیئر کریں. تو کس کے ساتھ کلیئر کریں گے؟ اپنے جیسے بندے کے ساتھ نہیں جو اس کا ایکسپرٹ ترین بندہ ہے اس سے مشورہ کریں. کوئی فقہ کا مسئلہ ہے نا کسی ٹاپ کے مولوی سے پوچھیں مجھ جیسے بچے سے نہ پوچھیں. ٹاپ کا جو عالم ہے فقہ کا اس سے کہیں کہ یہ مسئلہ ہے. اور اگر کوئی مثلا لا کا مسئلہ ہے ٹاپ کے وکیل سے پوچھیں وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. اور جو بھی کام کریں اس کو میک شور کریں کہ آپ کو پورا پتہ ہے اس میں فکر کریں. یہ فکر جو ہے بڑی چیز ہے. تو خدا کی ذات نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے انسان کو. یہ فکر انسان کو بڑی دور لے جاتی ہے. ماشاءاللہ. فکر یہ تو فیصلے کرتی ہے. انسان پہلے سوچتا ہے تجزیہ کرتا ہے اینالائز کرتا ہے پھر جا کے فیصلہ کرتا ہے. اگر فیصلے کے پیچھے فکر نہ ہو ہر فیصلہ غلط ہوتا ہے. ماشاءاللہ. کر کے دیکھ لینا پھر پچھتائیں گے کہ بھائی میں نے اس وقت سوچا ہی نہیں ہے. جب گڑبڑ ہو جائے نا تو بعد میں کہتے جی میں نے سوچا ہی نہیں تھا. بھائی کام کرنے سے پہلے سوچنا. یہ دو جملے جو ہیں یہاں آگے ہیں یہ اتر آیا وہ کہتے ہیں نازل ہو گئے. بغیر علم بغیر معرفت عمل بیکار کوئی فائدہ نہیں ہے ویسٹ آف ٹائم. بغیر علم تبلیغ فساد ہے. مان لیا کر کے نہیں مان لیا. بھائی جو آپ سنا رہے ہیں کسی کو آپ کا بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے تو کیا سنائیں گے کیا پہنچائیں گے؟ جب آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی ہے تو لوگوں کو آپ کیا دیتے ہیں؟ ایتھنٹک بیک گراؤنڈ ہو پھر انسان زبان کھولے اور زبان وہ کھولے جو اس نے دیکھ رکھا ہے. سنی سنائی باتیں نہ کرتا تھا. یہ جناب ہے کہ جو بغیر علم عمل کرے اس کا عمل بیکار ہے. جو بغیر علم تبلیغ کرے وہ فساد ہے. یہ جتنے فسادات ہیں نا بہت سارے ان کا تعلق ان جاہل لوگوں سے ہے کہ جو اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتے ہیں. ہوتا کوئی نہیں ہے بس وہ پہنچا رہے ہیں. عوام جو ہے وہ تو ہر بندے کو بیچاری احترام کرتے ہیں. جو ممبر پہ آ جا کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی سبحان اللہ جی کیا وہ کیا کریں عوام ہے. وہ تو کہتے ہیں جی بہت سلام کرتے ہیں ہم لوگ وہ فائنل نہیں کر سکتے. بہرحال میں آپ کو اس منظر پر لے آیا فکر کے منظر پر. تو میں آپ کے سامنے آج میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. بہت اچھا آپ سنتے ہیں. میں آپ سے بڑا خوش ہوں. آپ مجھ سے خوش نہ ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے. میں آپ سے بڑا راضی ہوں. سارے بڑے بہت راضی ہوں کہ آپ جو کچھ میں دے رہا ہوں نا الحمدللہ آپ کو ساری چیزیں. اور میں خوش اس لیے ہوں کہ مجھے پوری تقریر سنائی ہے موسیٰ بھائی رائٹ کرتے ہیں اور ساری یہ ٹیپ ہے میرے سامنے بیٹھے. جن لوگوں کو قبلہ صاحب کی آواز پہنچ رہی ہے اور قبلہ صاحب کی باتوں سے متفق ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے 5 نعرے 5 تری 1.25 لاکھ نعرہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. مولا آپ سب کی حاجات شریعہ کو پورا کرے. یہ پاکیزہ دربار ہے. ایک بلند آواز سے دعا کرو. دعوت فکر دینے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹربل میکر مولوی نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ یہ کسی کے ساتھ ہو. میں جناب آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنے لگا ہوں دعوت فکر کے لیے اور مثال دوں گا سمجھانے کے لیے. طنز نہیں اس کا طنز نہیں. واہ. میرے قبلہ ہم مجلس کرتے ہیں کہ آپ تک علم پہنچا.
اور میں ہر اینگل سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک آپ کو دے کے جاؤں. آپ یاد رکھیں کوئی بندہ آیا تھا تو ہم نے سنا تھا آپ اتنا سفر کر کے آتے ہیں اور آپ کو ادھر ادھر کر کے بھیج دیا جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. معصومین خوش نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ ان کو علم پہنچاؤ. ماشاءاللہ. کہنا جی تو دعوت فکر ہے بہت بڑی، اس لیے میں یہ پیش کرنے لگا ہوں. آپ بھی ایکسپٹ کریں گے کہ واقعی اس میں دعوت فکر ہے. عالم اسلام میں 2 جنازے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ صرف 2 جنازے ہوتے ہیں پورے عالم اسلام میں. ایک جنازہ جو ہے سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے جن کے پاس 4 فقہ ہیں، اور ایک جنازہ اکیلی فقہ والوں کا جو فقہ اہل بیت ہے نا، 5 تکبیر اور ایک 4 تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واجبہ. جو 4 یار والے ہیں ان کی 4 تکبیر ہے، جو 5 تنے پاک والے ہیں 5 تکبیر. 5 تکبیر ہے. میں جناب ایک تکبیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. ہمارے نا انگلینڈ میں یہاں بھی ہوگا، اب دور ماڈرن آ گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قبرستان جو ہے نا اس کے اندر مجھے دفن کرنا ہے. پہلے ہی بتا دیتے ہیں فلاں جگہ پر دفن کرنا ہے، یہ انتظام ہو، یہ ہو، یہ ہو. اب یہ باتیں ہونے لگی، انہیں پتہ جو ہے وہ جانا ہے تو پہلے وہ بتاتے ہیں کہ فلاں دفن کریں، یہ کام کریں، وہ کریں. اور وصیت کرنا اسلام کے اندر ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ وصیت کریں. وصیت کرتے تو بہت سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. یہ چونکہ بندے کی اینڈنگ ہوتی ہے اور یہ نیا سفر شروع ہوتا ہے. نیا سفر اس دنیا سے برزخ کی طرف. برزخ ایک دنیا ہے، عرض کروں گا میں کھول کے کہ وہ کیسی دنیا ہے. روح جاتے ہیں تو کہاں رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. بہرحال وہ ایک پوری دنیا ہے جس طرح یہ دنیا ہے. تو آخری سفر جو ہے نا، میں یہ بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جنازہ ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے. بے شک. اس کی پتہ وجہ کیا ہے کہ مثلا ایک بندے کا جنازہ 100 بندے پڑھ رہے ہیں. میں ایک روایت بتاتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ اگر کسی فوت شدہ انسان کے 40 بندے گواہی دے دیں، 40%. ابھی جب جنازے میں گواہی آئے گی میں پوائنٹ کروں گا کہ یہ وہ گواہی ہے. واہ. 40 بندے گواہی دے دیں، خدا کی ذات اسے بخش دیتے ہیں. ماشاءاللہ. ہم امید رکھتے ہیں وہ رحمتوں والا اللہ ہے. 40 بندے اگر اس کے حق میں گواہی دے دیں، خدا کی ذات اس کو بخش دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دونوں سائڈ کی میں کیوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں بہت بڑی دعوت فکر ہے. مجھے جو ہے بعد میں تبصرہ کرنے کے لیے نتیجہ خود نکل آئے گا، حقیقت اپنے آپ کو خود ظاہر کر دیتے ہیں. ایک آخری تکبیر ان کی، ایک آخری تکبیر ہماری. ٹھیک ہے، راضی ہیں سارے حضرات؟ بسم اللہ. اچھا جناب، بندہ فوت ہو گیا، اس کی 4 پائی رکھ دے گئے، امام صاحب آ گئے، کھڑے ہو گئے، پہلی تکبیر گزر کی، دوسری، تیسری. اب انہوں نے چوتھی جو اس کے متعلقہ ہے وہ تکبیر پڑھنی ہے. اس سے پہلے کہ میں ترجمہ کروں میں ایک مثال دیتا ہوں. شاہ جی آپ کھولتے ہیں دکان، مجھے لے جاتے ہیں کہ شاہ جی آئیں ذرا برکت کے لیے دعا کر دیں، یا چلو یہ بھی چھوڑ دیں کوئی مریض ہے، آپ مجھے لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں کہ کریٹیکل ہے، دوست ہے میرا، اس کے لیے ذرا دعا کر دیں. 10-20 منٹ سفر کر کے آپ مجھے وہاں لے جاتے ہیں. آپ وہاں کھڑے پہ سن رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میری ماں کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے. واہ 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 واہ. واجبہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا اللہ میری خالہ کی اولاد کو بخش دے، واجبہ. ہماری پھپھی کی بیٹیوں کو بخش دے، پھپھی کے بیٹوں کو بخش دے. بات سمجھ میں آ گئی نا، زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. واجبہ. اچھا میری بات سنیے، اگر میں کہوں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ زندہ ہیں میرے سامنے کھڑے ہوئے، اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ مولانا صاحب ایک دعا اس بیچارے کے لیے بھی کر دیں. یہ مسکین کے لیے جس کے لیے لایا ہوں، لایا تو اس کے لیے ہوں نا، ایک دعا اس کے لیے بھی کر دیں. ساری دعائیں اپنے گھر والوں کے لیے کر کے توجہ فرمائیے آپ حضرات. واہ. وہ تو آپ موجود ہیں تو کہہ سکتے ہیں نا، اگر موجود نہ ہو یا سننا رہے چائے بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مجھے لے تو گئے وہاں پر، میں اس کے چارپائی تک بھی پہنچا مریض کے پاس، لیکن میں نے ایک دعا بھی اس کے لیے نہیں کی. یہ تو فیکٹ رہے گا نا، آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی؟ تو بہرحال آپ موجود تھے تو آپ بول پڑے،
لیکن وہ جو بیچارہ مردہ پڑا ہے وہ کیسے بولے گا؟ وہ واجب کیسے بولے گا؟ پہلے جملے پر ہی امام صاحب نے کمال کر دی. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں, نظریات آپ نے ہیں, لیکن دیکھنا تو چاہیے, علم لینا چاہیے. بے شک مولا فرماتے ہیں کہ علم مومن کی گم شدہ چیز ہے, ہو سکتا ہے جہاں سے بھی کچھ مل جائے. امام صاحب کھڑے ہو گئے جناب, چوتھی تکبیر پہ آ گئے. وہ کہتے ہیں پہلے جملے پر کمال کر, سامنے ہے مردہ پڑا ہوا. وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا, پالنے والے ہمارے زندوں کو بخش دے. لفظ ہمارے آپ کے ذہن میں رہے. ہائے ہائے ہائے. سامنے مردہ ہے, فرما رہے ہیں پالنے والے ہمارے زندوں کو بخش دے. وَمَيِّتِنَا, ہمارے میتوں کو بخش دے. وَشَاهِدِنَا, ہمارے جو حاضر ہیں ان کو بخش دے. وَغَائِبِنَا, جو ہمارے غائب ہیں ان کو بخش دے. وَصَغِيرِنَا, جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کو ان کو بخش دے. وَكَبِيرِنَا, جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بخش دے. وَذَكَرَنَا, ہمارے ذکور ہمارے بیٹے ان کو بخش دے. وَأُنْسَانَا, ہماری بیٹی کو. بیٹیاں کو بخش دے. یہاں تک دل میں آ گئی. واجبہ. اس کے بعد کہتے ہیں اللہم من احییتہ فحیہ علی الاسلام. اے پالنے والے ہم میں سے, یہ لفظ ہم ہمارا اپنے دل میں رکھے, جس کو تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے. ومن توفیتہ فتوفہ علی الایمان, جس کو ہم میں سے موت دے اسے ایمان پر. یہ بڑا عجیب ہے جملہ, زندہ رکھ اسلام پر, موت دے ایمان پر. اچھا, بات جناب تکبیر ختم ہو گئی, اینڈ آف سٹوری. اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ وہ جو بیچارہ سامنے پڑا ہوا ہے, ہائے ہائے, اس کے لیے کوئی سپیشل دعا ہے اس کے اندر؟ نہ. امام صاحب آئے, اگر وہ بندے کو خدا زندگی دے دے کہ ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے, تو سب سے پہلے پوچھے کہ خدا کے بندے آپ میرا جنازہ پڑھنے آئے ہیں, میرے لیے دعا کیجیے. ساری دعائیں اپنے گھر والوں کے لیے کر کے جا رہے ہیں. بھائی اگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ تو بچے جو ہے نا چھوٹے جیسے ان کے پیچھے بھی جنازہ دکھا. واجبہ. یہ جنازہ ہے جناب ایک جو 72 فرقے پڑھ رہے ہیں اسلام میں. اب میں جو فقہ جعفریہ کا جنازہ ہے ماشاءاللہ, اس کی تکبیر ٹرانسلیٹ کرنے لگا. آواز بلند صلوات. اللہم صلی محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی محمد شنودی ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی محمد محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی محمد والے محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا حیدری, یا محمد بلند تر صلوات. اس کی آواز ٹھیک ہے؟ آ گیا جی بندہ. بسم اللہ. ہمارے پیش نواز صاحب آ گئے, جو بھی آپ نے بتایا. 4 تکبیریں ختم ہو گئی, 5ویں تکبیر شروع ہو گئی. اب جناب اس کا ترجمہ سنیں. مولوی صاحب نے کہا اللہم انا ھذا عبد, پالنے والے یہ تیرا بندہ ہے. وابن عبدک, یہ تیرے بندے کا بیٹا ہے. وابن امتک, یہ تیری کنیز کا بیٹا ہے.
اگلا جملہ سنے گی تو حیران ہو جائے. ہمارا جنازہ کسی مولوی کا لکھا ہوا جنازہ نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم جس معصوم اماموں کو مانتے ہیں جملے پہچانے کن کے ہیں. سبحان اللہ. نزل بکا وانت خیر منزول بہ. پالنے والے یہ تیرے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے. یہ تیرے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے. اور تجھ سے بڑا مہمان نواز کون ہے؟ وہ کون ہے جس سے بڑا کہ جس کے پاس قیام کیا جائے, جس کے پاس منزل کی. یہ گواہی ہے. اگر 40 بندے دے دیں اس کے حق میں, کوئی بھی ہو اس کے حق میں, یہ 40 گواہی کسی مومن میں دے دیں, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. ماننے والے میں اس بندے کے بارے میں سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتا. سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتا. اب آپ کو وجد آئے گا یہ خیر کیا ہے کہ جو آپ اس کی جانتے ہیں. یہ خیر ولایت اہل بیت ہے. یہ ولایت علی ہے. یہ سوائے ولایت کے ہم اتنا جانتے ہیں کہ در اہل بیت پر تھا. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا. اور تو اس کے بارے میں ہم سے بہتر جانتا. بے شک. اللہم ان کان ھذا محسنا. پالنے والے اگر یہ بندہ نیک تھا فزد فی احسانہ, اس کی نیکیوں میں اور اضافہ فرما. تیری ذات بڑی کریم ہے. تو حمدوں والا اللہ, تو رحمتوں والا اللہ, جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. وہ پڑھتے ہو نا دعائے کنارہ اگلے دن بھائی موسیٰ پڑھے تھے, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پالنے والے تجھے واسطہ اس رحمت کا جو ہر چیز پر چھائی ہے. تو رحمتوں والا اللہ ہے. تیرے آگے کیا کام ہے؟ اگر نیک ہے اور اضافہ کرنا. وَإِنْ كَانَ مُسِيًّا. پالنے والے اگر یہ گناہگار تھا, وَإِنْ كَانَ مُسِيًّا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَاغْفِرْ لَهُ. پالنے والے سے درگزر فرما, اسے معاف فرما, اس کو بخش دے. تیری ذات غفور الرحیم ہے. دیکھو معصوم نے کیسے جملے دیے ہیں. اگلے جملے سنے تو آپ کو معراج بھی ہوگی. مجھے موقع مل گیا ماشاءاللہ ہے وقت, میں موت کے دن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ موت کیا چیز ہے, آپ کی منزلیں کیا ہے مومن کی, یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بسم اللہ. اللہم مجعلہ عندک فی اعلی علیین. پالنے والے اسے اپنے پاس اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. اس کی آگے جملہ ہے, دل نکل آتا ہے انسان, دل نکال دیتا ہے یہ جملہ. وَخْلُفْ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ. پروردگار عالم شاید ہو سکتا ہے وہ سربراہ ہو گھر کا, اس کے گھر والے دل شکستہ ہے, دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے. تو ان کا سہارا بن جا, ان کے لیے تو سہارا بن جا. یہ تو جا رہا ہے. وَخْلُفْ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین. اس کے آگے جملہ ہے وَحْشُرْهُ مَعَ النَّبِيِّ. پالنے والے اسے نبی خاتم کے ساتھ معشور کر. وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ. اور ان اماموں کے ساتھ, معصوم اماموں کے ساتھ جن پر یہ ایمان رکھتا تھا. سبحان اللہ. سبحان. کیمرہ لگا ہوا ہے. ایک دن جناب میں کسی نے کہا فوتگی ہو گئی تھی, مجمع مشترک تھا, انہوں نے کہا مجلس پڑھ, دوران مجلس میں نے کہا اس سے کیا بہتر ہوگا میں 2 تکبیریں آپ کو سناتا ہوں جیسے میں نے آپ کو سنائی. مجلس تمام ہوئی, ایک بندہ اٹھ کے آ گیا, کہتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ ہمارا جو جنازہ ہے اس میں مردے کے لیے ایک بھی دعا نہیں ہے.
کہتا ہے وہ مجھے علم تھا، لیکن آج آپ نے اپنی جو 5ویں تکبیر ٹرانسلیٹ کی ہے مجھے آج پتا چلا ہے اور میرا دل مطمئن ہوا ہے یہ دعا منظور ہو، یہ اس کا جملہ ہے، یہ دعا منظور ہو یا نہ ہو آپ نے دعا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، بسم اللہ۔ رزلٹ خود بخود آ جاتا ہے، تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حقائق خود بتا دیتے ہیں، حقیقت اپنی طرف لے جاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ ایک بندہ جب فتوحات ہو رہی تھی نا تو بندہ ایک پکڑ کے لے آیا، اس دور میں اسے کہا گیا کلمہ پڑھ، اس نے کہا نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا کہ سر اڑا دیں گے، گردن اڑا دیں گے، کلمہ پڑھ، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، گردن اڑا دیں۔ جلاد بلایا گیا، کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، لیکن اس سے پہلے اخلاق اسلامی کا مظاہرہ کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کوئی وصیت ہے تو وہ کر لیں، بے شک تو کافر ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسے کر کے کوئی وصیت ہے تو وہ کر دے۔ اس نے کہا جناب ایک وصیت ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک گلاس پانی لا دیں اور جب تک میں آخری قطرہ پی نہ لوں اتنی دیر تک مجھے قتل نہ کریں۔ واہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جناب منظور ہے، واہ پانی کا ایک گلاس لے کے آ گیا، بھائی موسیٰ نے پانی لیا تھا ایسے ہاتھ میں، ایسے کر کے نا ایسے رکھ دیا۔ شرط یہ تھی کہ پانی کا میں آخری قطرہ ختم کروں گا، آپ مجھے قتل کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنا مجمع ہے، آپ نے شرط کر چکے ہوں اور وہ پانی گرا دیا، آپ کیا کریں گے؟ دربار والے پھنس گئے کیونکہ شرط ہو چکی تھی، پانی کا آخری قطرہ پیے گا تو اس کے بعد جناب اس کو قتل کیا جائے گا۔ پانی گر چکا تھا، اب پانی کیسے نکالیں گے زمین سے؟ جب پھنسے نا تو انہوں نے کہا اس کا علاج کیا کریں؟ کوئی علاج نہیں ہے اس کا، بہت سوچا، بہت غور کیا، ایک بندے نے کہا میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھ میں سے نکلا میرے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس۔ مولا یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے، آئیے تشریف لائیے۔ انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، سارا مسئلہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا یوں کریں اس کو بیچ دیں، اس وقت بیچتے تھے نا، بندہ فروشی کی، آپ نے فرمایا اس کو بیچ دیں کیونکہ آپ نے جو شرط کی ہے وہ نہیں پوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے بہتر خریدار کون ہوگا، آپ کسے خرید لیں؟ تو مولا نے فرمایا چلو مجھے دے دیں۔ مولا نے اسے خرید لیا، اسی مقام پر بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھا کہ کیا شرط تھی تیری؟ جناب میری شرط یہ تھی کہ میں پانی پیوں گا آخری قطرہ تو مجھے قتل کیا جائے گا۔ مولا نے فرمایا اس مولا کی طرف جا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا ہاتھ میں گلاس پکڑ، اس کے ہاتھ میں گلاس پکڑایا گیا۔ میرے مولا نے فرمایا اے زمین میں تمہیں حکم دیتا ہوں ہماری امانت واپس کر۔ بس مولا کی زبان سے میں نے بتایا تھا نا کہ پورے سبحان اللہ پر کنٹرول ہے، دسترس ہے میرے مولا کی۔ زمین ہماری امانت کو واپس کر۔ صاف شفاف پانی زمین سے اچھلا گلاس کے اندر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ مولا نے فرمایا پی۔ سبحان اللہ۔ اس نے پانی نہیں پیا، وہ وہاں سے مولا کے قدموں پہ گرا۔ اس نے کہا اب میرے سارے حجاب اتر گئے، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے سارے اسے دیکھ لیا، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، اب میں پانی کیوں پیوں؟ وہ تو میں نے چکر دیا تھا۔ پھر وہ مولا کے ساتھ رہا، وہیں پر وہ مرا اور اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات، ایک صلوات پڑھیں۔ اللہ
حق کا امام. میرے مولا نے ہر جنگ میں یہ تعارف کروایا انا علی ابن ابی طالب. اور کافر کو مارنے سے پہلے یہ اس کی موت ہوتی تھی کہ جب مولا کہتے تھے نا انا علی ابن ابی طالب, وہ اس بات پر مر جاتے تھے کہ اپنے بابے کا اپنے ساتھ نام لے رہا ہے. پتہ نہیں آپ تک بات پہنچے کہ نہیں پہنچے, اس بات سے پہلے مر جاتے تھے. ہر جنگ میں میرے مولا نے کہا انا علی ابن ابی طالب, لیکن ایک جنگ ایسی ہے, صرف ایک جنگ کہ جس میں میرے مولا نے بابے کا نام نہیں لیا. اس میں بہت بڑا راز تھا. جب جنگ خیبر میں گئے نا تو وہ پہلوان جھومتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ خیبر کی زمین کو جاننا چاہیے کہ ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. جب اس کا جملہ ختم ہوا نا تو میرے مولا نے فرمایا اور خیبر کی زمین کو یہ بھی جاننا چاہیے انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کا ماں نے نام حیدر رکھا ہے. جس کا معنی نہ حیدر رکھا. میں نے خیبر پڑھنا نہیں ہے, میں نے ایک بات کرنی ہے. میں اس مولا کی طرف جا رہا ہوں, بتلانا چاہتا ہوں کہ اس کا علم کیا ہوتا ہے. یہ مولا نے جملہ استعمال کیا کیوں؟ اس لیے کہ مولا جانتے تھے کہ اس کی ماں نے اس کو کہا تھا کہ جس کا نام حیدر ہوگا اس کے ساتھ نہ لڑنا, جس کے ساتھ مرضی ہے لڑنا, حیدر کے ساتھ نہ لڑنا. حیدر کے ساتھ لڑو گے مر ایک طرف ہاتھ ایک طرف. ماں نے بتایا تھا. سبحان اللہ. علی کو کیسے معلوم؟ واہ. اب تو یہ ہے نا بھائی وہ لفظ اس ملا ذہن میں رکھے, میں اس کی آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. علی کو کیسے معلوم؟ واہ. اس کی ماں کہاں تھی, مرحب کہاں پیدا ہوا, اس نے کب وصیت کی, کیسے کی, وہ کون تھی, کیا تھی, کاہنہ تھی, اس نے حساب لگایا, کچھ کیا. مولا کو کیسے معلوم؟ مولا تو جنگ میں گئے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ خیبر گئے ہی نہ ہوں. تو مولا کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کون تھی اس کی ماں اور کب اس نے وصیت کی تھی؟ میرے قبلہ میں قرآن سے آپ کو دلیل دینے جا رہا ہوں کہ اس ملا ہوتا کون ہے. قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کُلَّ شَيْءٍ, کل کا لفظ جانتے ہو, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو گن کے رکھ دیا ہے سینہ امام مبین میں. ارے جو بھی شے ہوتی ہے, جو بھی شے ہوتی ہے اس کا علم میرے مولا کو ہوتا ہے, اور جس شے کا علم میرے مولا کو نہ ہو وہ شے ہی نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, بانی ازا کے ممنون ہیں. خداوند قدوس ان کی توفیقات میں اضافہ دے, ہمیشہ اسی طرح کے اسکالر ہمارے لیے لائیں, اور وہ بھی اپنے خطابت سے انصاف کر رہے ہیں. تمام مستفیض ہو رہے ہیں علم میں اور درجات میں اضافہ فرمائے. آپ سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. آپ نے دفعہ کہا تھا کہ 30ویں سپارے کی آیت ہے علم ترک ہے. علم ترک ہے. جی کہتا جی کہ بس میں ہو کسی کے تو مشرق کو بتا دے, بس میں کسی کے تو یہ مشرق کو بتا دے, اسلام سے اس جنگ کو آسان نہ سمجھے. حجت کی رعایا سے لڑے گا تو مرے گا, امریکہ ایران کو ایران ہی سمجھے. امریکہ ایران پہ حملہ جو کرے گا پھر قبر میں معصوم کی ہیبت سے ڈرے گا, کہتا پھر اپنی ہی تاریخ کو دہرائے گی تاریخ. ہاتھی ہے ابابیل کے کنکر سے مرے گا.
جلدی جلدی تلاوت شروع کریں. ہاں جی یاد ہے آپ کو عوالم یاد ہے نا؟ سب سے نیچے عالم مادہ، اس کے اوپر عالم ورزہ، اس کے اوپر عالم عقل، اس کے اوپر اسماء کا. میں نے آپ کی خدمت، اس کے اوپر ہے ذات واجب. بے شک کوئی شے ذات واجب کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. جب نیچے والے محیط ہے نا، اسی طرح خدا سب پر محیط ہے. خدا سے کٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. سب تمام اللہ کا ہے، ساری مخلوق اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. سمجھ گئے؟ لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک نظام بنایا ہے. جیسے یہ نظام ہے نا، نیچے عالم مادہ، اوپر مثال، اوپر نور، اسی طرح اللہ نے اسماء جو ہے، اللہ کی اسماء، یہ سارے جناب میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو پڑھے لکھے حضرات نے بات تو ان کی ہے نا، سارے حضرات کی بات نہیں ہے. آپ کتابیں پڑھیں، علم کلام، فلسفہ، جس کا پڑھیں تو سب نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ ذات جو ہے، ذات حق، وہ غیب الغیوب ہے. اس کو کوئی نہیں جانتا. جو کچھ اس کائنات میں ظاہر ہو رہا ہے اسم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسم کی وجہ، اسم کی وجہ سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اس کی ڈیٹیل میں دوں گا ابھی، اور کئی پردے آپ کے سامنے سے اٹھانے ہیں. ماشاءاللہ. کچھ اور بھی چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں، معافی چاہتا ہوں، ورنہ یہ ٹاپک بڑا دلچسپ ہے. اب جناب آج ہم بال کی کھال اتاریں گے، اس لیے کہ ہاں فلسفے میں بال کی کھال ہی اتاری جاتی ہے. یہ اسم جو ہے نا، اسم آپ کو یاد ہے نا غدیر کے موقع پر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی. بے شک جو چکری لوگ تھے نا، انہوں نے اس کے 22 معنی بنا دیے. 22 میننگ آف لفظ مولا. تو میں اس لیے آپ کو پہلے لغت کی طرف لے چلتا ہوں، لغت کے بعد ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد جو معصومین کے فرامین ہیں ان کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ، اور لفظ اسم کی حقیقت کو دیکھتے ہیں. کتنا خوبصورت طریقہ ہے تحقیق کا ماشاءاللہ. پہلے لغت سے، پھر قرآن سے، پھر معصومین کی فرمان سے. اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو لفظ اسم ہے نا میرے قبلہ، لغویین کے 2 گروپ ہیں، 2 نظریے ہیں. ایک والے کہتے ہیں یہ عربی لفظ جو ہے نا، یہ کسی سے نکلتے ہیں، مصدر سے نکلتے ہیں، مشتق ہوتے ہیں، یعنی اس سے باہر نکال جاتا ہے، کسی چیز سے نکلتے ہیں، ہاں مصدر سے نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے بس من سے نکلا ہے، واو سین میم. وہ کہتے ہیں یہ لفظ اسم جو ہے نا، یہ نکلا ہے وسم سے. اچھا وہ کہتے ہیں جناب اگر یہ لفظ وسم سے نکلے، اس کا معنی ہوتا ہے علامت، نشانی. ٹھیک ہے، ایک معنی علامت، اسی کی نشانی ہے. یہ دونوں ایک ہی معنی ہیں، آپ اسے علامت کہیں یا نشانی کہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ لفظ وسم سے مشتق ہو تو کیا معنی نکلیں گے؟ نشانی، علامت. توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھ. اچھا اگر اس کے معنی نشانی کیے جائے وسم سے نکال کے، تو بسم اللہ کا ترجمہ کریں آپ. شروع کرتا ہوں اللہ کی آیت. آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے، نشانی سے. یہاں ترجمہ ہوگا شروع کرتا ہوں اللہ کی علامت سے، شروع کرتا ہوں اللہ کی نشانی سے. اب میرا محترم مجمع، میں کیا کروں؟ ساری کتابیں دیکھیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ جائیں جا کے سارے کتب خانے کھولیں اور دیکھیں کہ کسی بندے نے کہا ہو، کوئی دوسری آواز سنائے. جب نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ میرے مولا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں، میں اللہ کا جلال بھی ہوں، میں اللہ کا کمال بھی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا ہی حق ہے. کہنا میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں. اگر مانا ہونا نشانی تو مولا فرماتے ہیں میں نشانی ہوں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. آپ کو پتہ ہے نا نصارہ نجران پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، میں نے مبالہ نہیں پڑھنا، میں نے نشانی بتلانی ہے. ماشاءاللہ. آئے مناظرہ ہوتا رہا، باتیں ہوتی رہی، تو پیغمبر نے ان کو چیلنج نہیں کیا مبالے پر. اللہ کی ذات نے چیلنج کروایا ہے
اور یہ لفظ بتلا رہے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے کہا ان کو چیلنج دو. چیلنج ہو گیا نا, انتظام سارے ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا. پیغمبر اسلام نکلے تو کس شان سے نکلے؟ انگلی کے ساتھ حسن, گود میں حسین, پیچھے بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہ, ان کے پیچھے امیر المومنین. ایک جملہ نازل ہو گیا ہے پاک بی بی کی عظمت کا. بسم اللہ. دیکھیے کہ پیغمبر اسلام قدم اٹھاتے ہیں زمین سے, صحیح ایگزیکٹ بتاؤں آپ کو, قدم اٹھاتے ہیں نقش قدم بنتا ہے. پاک بی بی قدم اٹھاتی ہیں, نقش قدم پر اپنا قدم رکھتی ہیں, جگہ خالی ہوتی ہے. علی قدم اٹھاتے ہیں, فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ اتنی عظمتوں والی بی بی ہے کہ خود کو یہ رسالت کے نقش قدم پہ چلتی ہے, امامت اس کے نقش قدم پہ چلتی ہے. بسم اللہ. سمجھ میں آگے ایسے جا رہے ہیں, ہفتہ جا رہا ہے. وہ آگے کافی سارے لوگ تھے. ان کا جو تھا نا بڑا پادری, اس کا نام تھا اسقف. اس نے پوچھا کون آ رہے ہیں وہاں سے. اس کے ذہن میں تھا کہ بڑے ڈھیر سارے مسلمان آ جائیں گے, کتنے صحابی ہوں گے, کتنے اونٹ گھوڑے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ادھر سے 5 بندے آ رہے ہیں. پوچھا کون کون ہیں. اس کو میں جلدی کر رہا ہوں, سارے رشتے بتلائے گئے. تو اس نے کہا کہ ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرو. دیکھ کے کہا میں آپ کو علامت سمجھانے جا رہا ہوں, نشانی سمجھانے جا رہا ہوں, مثال نشانی کی دے رہا ہوں, علامت کی دے رہا ہوں. اس نے جب ان کے چہروں کو دیکھا نا دور سے, بڑا عالم تھا اپنے مذہب کا. دیکھو علم, کسی مذہب کا بھی آدمی عالم ہو تو اس کے اندر روشنی ہوتی ہے. اس نے جب اپنی اس روشنی سے چہروں کو دیکھا نا تو اس نے کہا کہ ان کے ساتھ مبالغہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا تیرا ہی حکم تھا, تیرا ہی آرڈر تھا, ان کے ساتھ مبالغہ کرے. آپ کو کہتا ہے ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرو. اس نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو, جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. انہوں نے کہا کوئی وجہ تو بتا دے, وجہ بتا دے. اس نے کہا انی لارا وجوہن, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کو حکم دے دے اپنی جگہ سے ہٹ جا تو وہ حرکت کر جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسرا نظریہ ہے وہ ہے لفظ سموف, سین میم واو. دوسرے لغت والے کہتے ہیں کہ یہ لفظ سموف سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے بلندی. بلندی. اچھا اگر اس کا معنی بلندی ہو, ہم تیز چل رہے ہیں نا تو جلدی جلدی سمجھتے بھی جائیں. اگر اس کا معنی بلندی ہو تو بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں شروع کرتا ہوں, پہلے کیا تھا, شروع کرتا ہوں اللہ کی نشانی سے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ بڑا سخت ترجمہ ہے, آپ حوصلہ کر کے ترجمہ کرنا. میں شروع کرتا ہوں اللہ کی بلندی سے. اللہ بلندی. اب اگر آپ کو پریپیئر نہ کیا جائے, تیار نہ کیا جائے, کتنے لوگ لڑکھڑا جائیں گے. اسی لیے میں آہستہ آہستہ آپ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جو آپ کے ذہن میں اتر جائے اس کے بعد پھر آگے چلیں. اللہ کی بلندی سے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کی بلندی سے. پتہ ہے جتنے علماء ہیں انہوں نے لکھا کہ اس کی ذات غیب الغیوب ہے. لفظ بلندی ذہن میں رکھیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کی بلندی سے. اگر یہ کہہ کر آپ کو چھوڑ دیا جائے نا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے, اوٹ پٹانگ سوچنا شروع کر دیں گے. میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ جو ذات غیب الغیوب ہے, ہمارے مولا نے ہر اینگل سے بتلایا اللہ کے بارے میں کہ اس کا نہ طول ہے, نہ عرض ہے, نہ اس کے ساتھ شمال ہے, نہ جنوب ہے, نہ جسم ہے, نہ جسمانیت ہے, نہ وہاں حرکت ہے, نہ سکون ہے توجہ, نہ اس کی ذات میں حرکت ہے, نہ سکون ہے, نہ وہاں پستی ہے, نہ بلندی ہے. اس کی ذات میں نہ پستی ہے نہ بلندی ہے,
صرف بلندی، اگر اس کی ذات میں پستی بلندی نہیں ہے تو پھر یہ کون سی بلندی ہے کہ جس کو اللہ بلندی کہہ رہا ہے؟ تو پھر سوچنا پڑے گا۔ دیکھو ایک ہی ہے کائنات میں، اللہ خود کہتا ہے میں اعلیٰ ہوں تو علی ہے۔ اس کی بھی مثالیں تھیں، لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پرسہ کس کو دینا ہے؟ آج ہم نے اس کو پرسہ دینا ہے جس کا نام ہے ام المصائب۔ ام المصائب جناب زینب عالیہ۔ میں آج آپ سے کہوں گا، ویسے تو مولا نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہمارے جج کے مسائب پڑے جائیں بلند آواز سے کریا کریں، لیکن آج میں اسپیشل آپ کی خدمت میں، بہنوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج وہ دو شہید آ رہے ہیں جن پر ماں نے گریہ نہیں کیا، ماں نے ان پر گریہ نہیں کیا۔ عزادارو، رات کو نہ شب عاشور ہو، امام نے معائنہ کیا، خیموں کو دیکھا، بیویاں اپنی اپنی قربانیاں سجا رہی ہیں، اور بیوی زینب اپنے دونوں شہزادوں کو سجا رہی تھی اور فرما رہی تھی۔ تو جب جنگ میں جاتے ہیں نا، عرب کا یہ دستور ہے، پوچھتے ہیں کہ کس کے بیٹے ہو، کس کے بیٹے ہو، اللہ برداشت نہیں کر سکو گے، کس کے بیٹے ہو تو کہنا ہم حسین کی کنیز کے بیٹے ہیں، یہ نہ کہنا ہم زینب کے بیٹے ہیں، کہنا کہ ہم حسین کی کنیز کے بیٹے ہیں۔ اور کہا بیٹو یاد رکھنا، مجھے پتا ہے تم بڑے بہادر ہو، اور اگر پانی پر چلے جاؤ پانی نہیں پینا، حسین پیاسا ہے، اصغر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے۔ عزاداروں اجازت ملی، دونوں شہزادے میدان میں آئے اور لڑتے لڑتے پانی کے گھاٹ پہ چلے گئے۔ بی بی کو یہ شک ہوا کہ میرے شہزادے کہیں پانی نہ پی لیں، اچانک آواز آئی کہ ہماری مدد کو پہنچیے۔ عزاداروں حسین کربلا کے میدان میں تشریف لے گئے، دونوں شہزادوں کی لاشیں حسین اٹھا کر لائے۔ جب خیمے میں لائے تو وہاں زینب موجود نہیں تھی۔ کہا جواب زینب کہاں ہے، ان کی ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ پر یہ صدقہ کیا ہے، میں ان پر نہیں رہوں گی، میں ان پر نہیں رہوں گی۔ حتیٰ کہ جب شام میں سر واپس ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان دو سروں کی ماں زندہ ہے کہ مر گئی ہے۔ عزاداروں، جب رہائی کے بعد بڑے سخت جملے ہیں، جب رہائی کے بعد آئے نا واپس مدینے میں، واپس مدینے میں سید الساجدین رہائی کے بعد جب پہنچے ہیں، 3 دن گزر گئے تو بی بی سید الساجدین کے گھر تھی، محلہ بنی ہاشم تو پتہ ہے نا 7 گھر تھے، 3 دن اپنے گھر نہیں گئی۔ بی بی چاہتی تھی کوئی اور بی بی ہو، میرے ساتھ چلے علی کی بیٹی تھی نا، یا والی بیٹی چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے پوچھے گا کربلا میں کیا ہوا، وہ بتا دے، میں نہ بتاؤں۔ 3 دن تک بھی انتظار کرتی رہی۔ آخر جناب عبداللہ نے کہا، جناب سید الساجدین نے کہا پھوپھی اماں چچا عبداللہ بیمار ہے، اپنے گھر تشریف لے جائیے۔ ہائے ہائے ہائے، اب بی بی گھر سے نکلی، جب آئیں دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اس سے نکل کے تو جا کے چبوترے پر سر جھکا کے بیٹھ گئیں۔ عبداللہ گھر پر نہیں تھے، آرام سے سنا بہت رو گے، عبداللہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ بی بی چبوترے پہ بیٹھ کے سر جھکا کے بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ضعیفہ ہے جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی چہرے، بس ایک نگاہ سے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اب کسی سائل کو میرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سید الساجدین تشریف لا چکے ہیں، جس سائل کو جانا ہے وہاں جائے۔ عزاداروں، سائل بڑے سخی تھے حضرت عبداللہ، اور دکانوں پر ادھار کرتے تھے، عبداللہ دیں گے تو آپ کو واپس کر دیں گے۔ انہوں نے سمجھا کوئی سائل ہے، بس یہ سننا تھا۔ زینب کے دل میں چھریاں چل گئیں، کہا کہ عبداللہ آپ بھی نہیں پہچانیں گے، آپ بھی نہیں، کہ جب آواز سنی جاتے تو
عبداللہ نے تو گھبرا گئے، کہتے ہیں زینب آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ آپ تو اپنا گھر چلیے اندر چلیے۔ عزادارو بی بی جب کمرے میں آئی تو کہوانے نظر آئے۔ عزادارو بی بی اندر داخل ہوئی، بیٹھ گئی۔ عزادارو حضرت عبداللہ نے پوچھا سنائیے خیر ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہا زینب بتا میرے بیٹوں نے بہادری کے جوہر کیسے دکھائے؟ کہا ایسے جوہر دکھائے کہ ان کے ماما نے بھی ان کی داد دی تھی، عباس نے بھی ان کی شجاعت کی داد دی تھی۔ اس کے بعد کہا زینب بتا کربلا میں کیا گزر گئی؟ زینب نے کربلا کے حالات بتلانے شروع کیے۔ عزادارو حالات بتلا رہی تھی، عبداللہ کے تیور بدلتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے زینب کے باتوں سے زینب کے باتوں سے پردہ سرک گیا۔ عبداللہ کی جگہ پڑی، رسیوں کے نشان دیکھے، پوچھا زینب یہ کیا ہے؟ تو جناب زینب نے کہا عبداللہ جب شام ہو گئی کربلا کے میدان میں نیزوں کے ساتھ ہماری چادریں اتار لی گئی اور ہمیں قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ عبداللہ کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے اٹھے اور آئے سید الساجدین کی خدمت میں۔ کہتے ہیں بیمار تھے نہ لڑ رہے تھے، کہتے ہیں بھتیجے میں ذرا شام جانا چاہتا ہوں۔ کہا چچا صبر کریں، کہا نہیں میں شام جانا چاہتا ہوں۔ تڑپ رہے تھے، کہا چچا صبر کریں، کہا نہیں بھتیجے میں شام جانا چاہتا ہوں۔ سید الساجدین نے اٹھ کے اپنے چچے کو باہوں میں لیا اور کہا چچا آپ نے سن سنا ہے